نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آج ہم پڑھیں گے تبلیغ کا آغاز پیج نمبر 48. اچھا باقی بکس میں آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے تبلیغ کا آغاز. ٹھیک ہے. ان آیات کے اترنے کے بعد یعنی کون سی آیات؟ سورۃ المدثر کی. ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ گئے. چونکہ آپ کی قوم اکھڑ اور بت پرست تھی، باپ دادا سے جو کچھ ہوتا آیا تھا اسی کو حق سمجھتی تھی. یہی مزاج ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اکھڑ قوم ہوتی، جن میں جہالت ہوتی کہ جو باپ دادا کر رہے ہیں بس ہم نے وہی کرنا، وہی حق ہے. اس میں اکڑ، ان کی قوم میں کیا تھا؟ اکڑ تھا اور تکبر بہت تھا. نیز وہ اپنے معاملات کے فیصلے تلوار سے کیا کرتے تھے، یعنی ہر معاملے میں کیا تلوار نکال لیتے تھے. یہ نہیں کہ سوچ سمجھ کے بیٹھ کے اس کا کوئی فیصلہ کریں، بہت جذباتی ہو جاتے تھے اور فوراً تلواریں نکالے تھے. آج تک بھی ان لوگوں کے مزاج میں یہ چیزیں ابھی بھی ہیں. اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں. اب یہ ایک بہت اہم بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستہ چنا تھا نا، ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے مکہ، اس میں یہ کام کرنا سب سے مشکل تھا. کیا وجہ یہ تھی کہ یہ گڑھ تھا بت پرستی کا. یہ لوگ آرام سے ماننے والے نہیں تھے، کیونکہ ان کا تو یعنی زندگی اس سے چلتی تھی نا کہ لوگ یہاں پہ آتے ہی عبادت کے لیے تھے، خانہ کعبہ کے لیے، حج کرنے کے لیے، عمروں کے لیے لوگ یہاں پہ آیا کرتے تھے. تو ان لوگوں کو سدھارنا، اگر یہ کوئی دور کسی ڈسٹینٹ ایریا میں ہوتا، وہاں پہ یہ بات ہوتی تو شاید اتنا مشکل نہ ہوتا جتنا کہ اس جگہ پہ مشکل تھا، کیونکہ یہ لوگ بتوں کے خود کو نگہبان سمجھتے تھے. سمجھ آئی نا؟ یہ ان کو یعنی اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے بت ہیں اور ہم ہی ان کے مجاور ہیں. اور ان کے جیسے فار ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ کئی درگاہوں پہ، مزاروں پہ وہ گدی نشین بیٹھے تو ان کا کیا دھندا چلتا کس چیز سے ہے؟ اس گدی سے چلتا ہے نا. ان کا تو کاروبار ہی ہوا نا. اسی طرح ان کا تو کاروبار ہی یہ تھا. اگر بت پرستی ختم ہو جائے گی تو ہم کہاں سے کھائیں گے؟ سمجھ آ گئی بات؟ تو ان کو چینج کرنا کتنا مشکل تھا کہ سمجھ لیں ان کی تو اکنامکس کے اوپر ہاتھ ڈالنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا راستہ چنا کہ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کیا جائے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تھا وہ ایسے نہیں تھا کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں، یہ ہمیں شاید تھوڑی سی غلط فہمی ہے، اس کو ہم دور کر لیں کہ ایسا نہیں ہوا کہ جو ہی آئی اور المدثر کی آیات اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور آپ نے صفا پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا لوگ آ جاؤ. نہیں، ایسا نہیں ہوا. آپ مکن پیریڈ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پہلا حصہ فرسٹ 3 ایئرس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے تھے وہ پرائیویٹ تبلیغ تھی. سیکریٹو تو نہیں کہہ سکتے اس کو کہ سیکریٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رازداری سے بالکل خاموش، ایسے تو نہیں تھا، مگر پرائیویٹ. جی پرائیویٹلی، کسی کو پرائیویٹ بیسس پہ، انڈیویجولی جس کو کہتے ہیں نا، یس 101 بیسس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے. ایسا نہیں تھا کہ پبلکلی کہیں کسی گیدرنگ میں جا کے لوگوں کو ایڈریس کیا ہو. ایسا 3 سال میں کبھی نہیں ہوا، یہ یاد رکھیں. 3 سال میں انڈیویجولی 1 to 1 لوگوں کو ایڈریس کیا گیا. اس کے بعد کا آپ پیریڈ وہ لکھ لیں جس میں کھلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، اور وہ 4th ایئر سے لے کے 10th ایئر کے آخر تک. کل کتنے سال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے؟ 13 ایئرس. ٹھیک ہے. اچھا، پھر جو لاسٹ پیریڈ تھا یعنی 10th ایئر سے لے کے ہجرت تک کا جو پیریڈ تھا وہ مکہ کے باہر بھی تبلیغ کی. تو یہ 3 پیریڈز میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں مکن دعویٰ کے جو پیریڈ ہے. اس میں کس طرح کہ پہلے 3 سال اسی طرح پرائیویٹلی تبلیغ ہوتی رہی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا راستہ چنا؟ یہ کس نے چنا؟ اللہ تعالیٰ نے چنا. تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں. کیوں خاموشی اور رازداری سے کریں؟ کہ ایک دم اگر لوگوں کو اناؤنس کر دیا جاتا تو لوگ تو ان کے در پہ ہو جاتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ حکمت.
تبلیغ کے لیے بھی یہ نہیں کہ ہمارے اندر کیا ہوتا ہے جوش، بس آج یہ بات سن لی، اگر ابھی میں نے سن لیا نا کہ نماز کو ایسے پڑھنا چاہیے تو میں گھر جاتے ہی جو ہے ڈنڈا لے کے کھڑی ہو جاؤں اور کہوں کہ آج ساروں کی نماز میں نے صحیح کرا دینی. یہ حکمت نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال، 1-2 دن نہیں، 3 سال صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے. اور صرف اسی کو مخاطب کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہے، صرف اسی کو مخاطب کریں جو بھلا، حق پسند اور قابل اطمینان. جو انسان نا اچھے بھلے، انسان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ میرے ارد گرد کون سے لوگ ہیں جن کو میں کوئی بات بتاؤں گا تو یہ مان جائیں گے. تو جو حق پسند ہو، جو کئی لوگ ہوتے ہیں ان میں تکبر ہوتا ہے اور وہ چاہے آپ ٹھیک بات بھی کہہ رہے ہیں انہوں نے کہنا ہے ہم نے نہیں مانی، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو حق پسند ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں حق بات ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو وہ حق پسند ہو اور قابل اطمینان ہو، اور ان میں بھی سب سے پہلے اپنے گھر، کنبے قبیلے اور دوست احباب کو دعوت دے. لیکن دعوت کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ اپنے گھر سے. پھر دیکھیں جیسے آپ سرکل بنا لیں، انر سرکل، پھر آؤٹر سرکل، پھر اسے آؤٹر سرکل. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے سٹیجز تھے. فرسٹ سٹیج پہ لاسٹ میں نہیں پہنچ گئے، ہم پہلے ہی سٹیپ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم چھلانگ لانا چاہتے ہیں آخری پہ. ایسا ہی ہے نا، سٹیپ بائی سٹیپ چلنے سے ہی کام ہوگا. یہ نہ جذبات سے نہ جوش سے ہوگا، یہ عقل سے کرنے والا کام ہے. پہل ایمان لانے والے. اس پروگرام کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت و تبلیغ شروع کی تو کئی خوش قسمت لوگوں نے اسے لپک کر قبول کیا اور آپ پر ایمان لے آئے. ان میں سب سے پہلا نام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو اسی لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی ایک عورت تھی، اور آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کوالٹیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیں. اور یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی لیکچر پریپیئر کیا ہوا تھا، اسپونٹینیسلی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو فوراً، اس کا مطلب یعنی وہ کتنی ان کو ازبر تھیں یہ باتیں، کتنی وہ ان سے متاثر تھیں. ورنہ انسان، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان کسی کی خوبی کا اعتراف کر لے، خاص طور پہ شوہر کی، کہ اعتراف کرنا بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ منہ سے کہہ دے. ورنہ انسان کئی دفعہ دوسروں کی خوبیاں دیکھتا کہتا ہے میں کیوں کہوں، تو اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی سمجھنے لگے گا. لیکن انہوں نے اعتراف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں، اور اس میں کوئی انہوں نے وہ نہیں محسوس کی کہ تنگی نہیں محسوس کی. تو سب سے پہلا نام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. وہ آپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کے بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کی سب سے اچھی طرح جانتی تھی. انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ایک آخری نبی کی آمد ابھی باقی ہے، یہ بھی وہ جانتی تھی. وہ آپ کے تعلق سے کچھ معجزانہ حالات و واقعات بھی سن چکی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہتے تھے. تو جو بھی ایسے واقعات تھے ٹائم ٹو ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے جتنا بھی نالج اس وقت تھا. اور اسی طرح ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ایک آخری نبی آنا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے لوگوں میں بھی ایک شعور تھا. ظاہر ہے اہل کتاب سے کچھ نہ کچھ سنگن تو تھی نا، کیونکہ وہ لوگ انتظار میں تھے اور کہیں نہ کہیں سے یہ خبریں ملتی ہیں. تو خبر تو اڑی بھی تھی کہ یہود جو ہیں آخری نبی کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت یہ بات کہتے رہتے تھے کہ ہم ایک آخری نبی کا ویٹ کر رہے ہیں، جب وہ نبی آ گیا تو ہم اس کے ساتھ مل کے تم سے لڑیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت اور رسالت کی جھلک بھی دیکھ چکی تھی. ان سب پر مستضاد یعنی ان سب سے اہیڈ کیا بات ہے، یہ کہ ورقہ جیسے صاحب علم و بصیرت نے بتایا تھا کہ ہیرا میں جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور جو کچھ لائے تھے وہ وحی الہی تھا. اور سب سے آخری بات یہ کہ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات جب اتر رہی تھیں تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنفس نفیس وہاں موجود تھی. تو پہلی وحی کو جس نے وٹنس کیا وہ بھی خدیجہ رضی اللہ. اس لیے یہ بالکل فطری بات تھی کہ وہ سب سے پہلے ایمان لاتی. ادھر ان آیات کے اترتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگری دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں اپنی نبوت اور رسالت سے آگاہ کرتے ہوئے ایمان لانے کی دعوت دی. انہوں نے بھی بے کھٹک ایمان قبول کیا اور فوراً تصدیق کرتے ہوئے حق کی شہادت دی. سبحان اللہ، یہ ہیں جو سابقون میں لوگ ہیں. پہلے دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کو پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ پسو پیش کیا، کچھ یعنی ہچکچاہٹ، کچھ جس کو ریلکٹنس تھوڑی، یعنی کوئی لوگ کچھ سوال کرتے ہوں گے پھر کب آیا فرشتہ، کیسے آیا، پھر آپ. لیکن ابو بکر صدیق ایک وہ تھے واحد شخص کہ جن کے سامنے جو ہی پیش کیا اسلام فوراً انہوں نے قبول کر لیا. آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ کیا بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ وہ جگری دوست تھے. حالانکہ دوست کے نیگیٹو پوائنٹس کو جانتا ہے، دوست کی برائیوں کو جانتا ہے، دوست کا آئینہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوست کا آئینہ ہوتا ہے نا. جیسے آپ مرر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کی سب باتیں بتا دیتا ہے نا کہ آپ کے اندر یہ فلاز ہیں یہ. اسی طرح دوست کے سامنے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو دوست کو سب پتہ ہے کہ آپ کی کیا برائیاں. لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انسان تھے کہ جو ابو بکر صدیق نے نیکسٹ ورڈ یہ نہیں کہا کہ تم میں تو یہ ہے، تم تو ایسے، تم تو فلاں وقت میں یہ، فوراً اعتراف کر لیا. چنانچہ وہ اس امت کے سب سے پہلے مومن ہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے اور آپ کا کھلا چھپا سب کچھ جانتے تھے. لہٰذا ان کا ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بہترین ثبوت ہے. ہے نا یہ بہترین، کیونکہ ایک اجنبی دیکھیں وہ جو مجھے نہیں جانتا وہ شاید سوچے کہ میں بہت نیک ہوں کیونکہ اس کو تو میرا نہیں پتا، لیکن میرے گھر میں رہنے والا یا میرا قریبی دوست جانتا ہے کہ میری کیا برائیاں اور کیا بھلائیاں. جب ابو بکر صدیق ایمان لے تو یہ بیسٹ پروف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کا. نمبر 3، پہل ایمان لانے والوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر کفالت تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر تھے، یعنی پرورش کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرورش کرتے تھے. کیا وجہ تھی؟ آپ ہی کے پاس رہتے تھے اور آپ ہی ان کے کھانے پینے کا بندوبست اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، کیونکہ قریش قحط سالی سے 2 تھے اور ابو طالب کے پاس مال کم اور اولاد زیادہ تھی. ابو طالب کے پاس کیوں مال کم تھا؟ کیونکہ وہ جو حاجیوں کی جو خدمت یہ لوگ کرتے تھے دل کھول کے، اس کی وجہ سے ان کی اولاد، اس وقت تو شادیاں بہت ساری کرتے تھے تو بہت ساری اولاد ہوتی تھی. تو بہت ساری جب اولاد تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے فرمایا کہ آپ کا یہ بیٹا میں اپنے پاس لے لیتا ہوں. دیکھیں صلہ رحمی کیسی تھی، ایسے نہیں کہ میرا بچہ تو میں کیوں تمہارے بچے کو دیکھوں، نہیں، ان کو لے کر اپنے گھر میں آ گئے اور ان کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. ان کی رسپانسبلٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے، یعنی کھانے پینے ایوری تھنگ کی. اور پھر آپ دوسری بات بھی دیکھیں، لہٰذا ان کے بیٹے جعفر کو حضرت عباس پال رہے تھے. حضرت عباس بھی کون تھے؟ چچا تھے. تو وہ جو جعفر بیٹے تھے ان کو عباس رضی اللہ تعالیٰ. تو اس طرح سے یعنی کیونکہ ان کے فیملی بہت بڑی تھی تو رشتے داروں نے کہہ دیا تھا کہ آپ کا ایک بچہ ہم لے لیتے ہیں تو ہم اپنے پاس رکھیں گے، ہمارے پاس رہیں کھائیں پیئیں سب چیز سے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. آج کیا اتنے بڑے دل ہیں لوگوں کے؟ آج یتیم رشتے داروں کو بھی کوئی اپنے گھر نہیں لا کے پالتا، کجا یہ کہ کسی کے ماں باپ ہوں اور اس کو کوئی دیکھ رہا، یہ تو دور کی بات سمجھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پالا تھا. وہ آپ کے بچوں کی طرح آپ کے یہاں رہتے تھے اور آغاز نبوت کے وقت بلوغت کے قریب پہنچ چکے تھے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آلموسٹ بالغ ہو گئے تھے اور ایک قول کے مطابق ابھی 10 سال کے تھے. جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے وہی وہ بھی کرتے تھے. جیسے بچوں کی عادت ہوتی نا کاپی کرنے کی، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو سوچیں ان کا کردار کتنا پیارا ہو گیا ہوگا جو نبی کو دیکھ کے ان کی پرورش ہو رہی ہے. سبحان اللہ. لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے اور وہ بچوں میں سب سے پہلے مومن تھے. سبحان اللہ کہ بچوں میں ان کا نام سب سے پہلے آتا ہے. اسی طرح پہل ایمان لانے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بن شراحیل کلبی تھے. یہ ان کا پورا نام ہے. یہ دور جاہلیت میں گرفتار ہو کر بیچ دیے گئے تھے. پھر انہیں حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھوپھی حضرت ختیجہ کو دے دیا تھا اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا. یہ ساری سٹوری ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. جب ان کے والد اور چچا کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں اور فدیہ لینے میں بھی احسان فرمائیں. آپ نے زید کو بلایا اور اختیار دیا کہ
کے پاس رہیں چاہے والد اور چچا کے ساتھ چلے جائیں، انہوں نے آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اب یہ اتنی بڑی بات ہے کہ انہوں نے آزادی پر غلامی کو ترجیح دی۔ غلامی تھے نا اس وقت۔ کتنا بلند اخلاق ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ایک لڑکا، یعنی اس کو آزادی مل رہی ہے، اور آزادی اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے پاس، اپنے قبیلے کے ساتھ، اور وہ یہاں پہ تنہا، جہاں پہ کوئی قبیلے کی بیکنگ نہیں ہے، وہاں پہ غلام رہنا پسند کرتا ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت قریش کے مجمع میں جا کر اعلان فرمایا، آج سے زید میرا بیٹا ہے، وہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا، اور اسی دن سے ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا۔ والد اور چچا یہ منظر دیکھ کر بخوشی واپس چلے گئے۔ یہ ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا تھا پہلے یہ واقعہ کہ کس طرح سے یہ ساری کنورسیشن ہوئی تھی۔ یہ سارا واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ اسلام آیا تو اس نے منہ بولے بیٹے کا رواج ختم کر دیا، اور زید کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ بعد میں، بہت بعد میں بلکہ لوگوں کو یہ پتہ چلا، تو اس وقت ہجرت بھی ہو چکی تھی کہ جب یہ آیات اتری تھیں کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ سکا بیٹا نہیں ہے، تو تب لوگ زید بن محمد ہی پہلے کہتے تھے ہمیشہ سے، تو پھر زید بن حارثہ کہنے لگے۔ یہ چاروں حضرات اس دن ایمان لائے تھے جس دن سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں۔ کون چاروں؟ خدیجہ، حضرت ابوبکر، علی اور زید۔ یہ یعنی گھر کے سب سے کلوزسٹ لوگ ہیں۔ کہنے والوں نے ان میں سے ہر ایک کے متعلق کہا ہے کہ سب سے پہلے وہی ایمان لائے، یعنی کوئی کہتا ہے ابوبکر صدیق ایمان لائے، کوئی کہتا ہے حضرت علی ایمان لائے، باہر کیا اسی دن میں یہ چاروں ایمان لے کر آئے۔ اس کے بعد اب یہ دیکھیں اہم بات، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ سبحان اللہ، ابھی ایمان لائے ہیں اور فوراً ہی ساتھ کیا شروع کر دیا؟ تبلیغ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو ہم نے اتنا تو سیکھا ہی نہیں، ابھی تو ہمیں کچھ آیا ہی نہیں، اب ہیں آپ کیا بتائیں؟ بھئی جو کچھ بھی آتا ہے وہی بتا دو۔ ایک لفظ بھی آتا ہے، ایک آیت بھی آتی ہے، ایک حدیث بھی آتی ہے، اس کو بھی آگے پہنچا دو۔ انہوں نے کتنے سالوں کا کورس کیا تھا؟ کون سا ڈپلوما تھا ان کے پاس؟ اور کتنے عرصے تک وہ سیکھتے رہے تھے؟ ایک کلمہ ہی آگے پہنچا دو، کچھ تو پہنچاؤ۔ جو ہم یہاں پہ سیکھتے ہیں نا، اسی کو شیئر کر لیں اپنے بچوں کے ساتھ گھر پہ۔ بالکل بالکل صحیح بات ہے۔ اور میں آپ سب سے کہوں گی کہ یہ سیرت خاص طور پہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو ریوائز کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں ایک ایک کلاس کر لیں سب اپنے بچوں کی، اور آپ دیکھیں گے بچے بہت انجوائے کریں گے۔ میں نے یہ خود ایکسپیرینس کیا، بہت انجوائے کریں گے۔ ایک ایک بات بیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور جوانی تک لے کر جائیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کو کتنا مزہ آتا ہے۔ اور حق رسالت کی ادائیگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں بازو بن گئے۔ اب تبلیغ کون کر رہا ہے؟ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر رہے، جو ہی ابوبکر صدیق ایمان لے کر آئے وہ رائٹ ہینڈ بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ بڑے پاک دامن، پسندیدہ، نرم مزاج، شریف، دریا دل اور معزز تھے۔ کتنی ان کی خصوصیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، انبیاء کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت والا جو شخص اس زمین کے اوپر چلا ہے وہ ابوبکر صدیق ہے، انبیاء کے بعد۔ اور بہت یعنی جینرس بھی تھے اور بہت آنریبل تھے اپنی سوسائٹی میں۔ اور یہ بھی وہ انسان تھے جنہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی تھی، کبھی شرک نہیں کیا تھا۔ عرب کے انساب اور واقعات سب سے زیادہ جانتے تھے۔ عرب کے جو واقعات تھے نا، ان کے جو ہسٹوریکل جو انسیڈنٹس ہوئے تھے، جو تاریخی واقعات تھے، ان کو سب سے زیادہ پتہ تھے، اور نسب نامے پتہ تھے، سب کے لینیج سب کا پتہ تھا پیچھے تک۔ ان کے کردار اور اخلاق، جود و سخا، علم و فضل، لین دین اور میل جول کی خوبیوں کی وجہ سے ان کے پاس ہر قسم کے لوگوں کی آمد و رفت برابر رہا کرتی تھی۔ اب دیکھیں ان کی خوبیاں کتنی زیادہ ہیں، اور انہی خوبیوں کی وجہ سے کوئی لوگ آ کے کسی کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، ورنہ بعض لوگوں کی ایسی طبیعت ہوتی ہے کوئی پاس بیٹھنا نہیں چاہتا، اور جس کے پاس کوئی بیٹھنا ہی نہ چاہے گا وہ کیا کسی کو تبلیغ کرے گا۔
دیکھیں یہ ان کی خوبیاں پہلے سے ان میں موجود تھیں، اسی وجہ سے ان کے لیے اسلام پھیلانا کتنا آسان ہو گیا، تبلیغ کرنا آسان ہو گیا، کیونکہ کیا تھے، دیکھیں جینرس تھے، اعلیٰ کردار، اخلاق کے لین دین اور میل جول کی جو خوبیاں تھیں، سوشلائز کرنے والے تھے. یہ نہیں کہ آپ اپنی جگہ پہ رہیں ہم اپنی جگہ، اور سوشلائزنگ کو، کسی کے ساتھ کمیونیکیشن کو انسان اپنی آپ وہ بے عزتی سمجھے کہ میں کیوں کسی سے بات کروں. ہر قسم کے لوگوں کی آمد و رفت تھی. یہ آپ نے نوٹ کیا کہ کوئی یہ نہیں کہ کوئی امراء کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے، سرداروں کے ساتھ، ہر قسم کے لوگ ان کے پاس آتے جاتے تھے. کوئی ان کی خوبیاں ہوں گی جو آتے جاتے تھے نا، ایسے تو نہیں کسی کے پاس کوئی جا کے بیٹھتا. اب جس کو وہ بھلا اور بھروسے کے لائق محسوس کرتے اسے اسلام کی دعوت دے دیا کرتے. کیا وہ سب کو کہتے تھے جو بھی آتا تھا ان کے پاس؟ نہیں. یہ 3 سال کیا ہوا، اس میں حکمت دیکھ رہے ہیں نا. ان 3 سالوں میں جو بھلا ان کو معلوم ہوتا تھا، جو ان کو یہ لگتا تھا کہ واقعی یہ بھروسے کے لائق ہے، اس کو بات بتاؤں گا تو یہ بات کو ایسے بتنگڑ بنائے گا نہیں، اس کا اشتہار نہیں بنائے گا، اس کی کچھ اور سے اور نہیں بنا دے گا، بھروسے کے لائق، اس کو اسلام کی دعوت دیتے. اسی طرح فضلاء صحابہ کی، یعنی جو بس فضیلت والے صحابہ کی ایک جماعت نے ان کے ذریعے اسلام قبول کیا. اور اب آپ حیران ہوں گے کہ کتنے بڑے بگ نیمز ہیں ان صحابہ کرام جو حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ ایمان لے کر آئے تھے، جن میں سر فہرست ٹاپ پہ کن کا نام ہے؟ عثمان بن عفان اموی کا. اموی قبیلے سے تھے نا حضرت عثمان جو تھے، جن کو عثمان غنی کہتے ہیں. زبیر بن عوام اسدی، بنو اسد قبیلے سے. عبد الرحمن بن عوف زہری. سعد بن ابی وقاص زہری. اور طلحہ بن عبید اللہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام آتے ہیں. ان سب سے ابو بکر صدیق نے اسلام کی حقیقت بیان کی اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تو ان سب نے اسلام قبول کر لیا. ان کے بعد مندرجہ ذیل لوگوں نے اسلام قبول کیا. امین الامت، ان کو امین الامت کہا جاتا ہے، امت کے امانت دار، ابو عبیدہ بن جراح، ابو عبیدہ عامر بن جراح، یہ لقب بھی ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا. ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ان کی بیوی ام سلمہ، یہ کون ہے؟ جی ازواج مطہرات میں سے بعد میں بنی تھی. ارقم بن ابی ارقم، یہ کون ہے؟ دار ارقم کا پتہ ہے؟ جو گھر بنایا ہاں، وہ ان کے گھر کے اندر بنا تھا دار الارقم، ان کے نام سے. عثمان بن مدعون اور ان کے بھائی قدامہ بن مدعون اور عبداللہ بن مدعون، عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد المناف، سعید بن زید بن عمر بن نفیل اور ان کی بیوی حضرت عمر کی جو بہن ہے فاطمہ بنت خطاب، یہ بھی شروع کے اسلام لانے والوں میں سے تھی. خباب بن ارت، جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسماء بن عمیس، خالد بن سعید بن عاص اور ان کی بیوی امینہ بنت خلف، پھر ان کے بھائی عمر بن سعید بن عاص، حاتب بن حارث اور ان کی بیوی فاطمہ بن مجلل اور ان کے بھائی خطاب بن حارث اور ان کی بیوی فکیہہ بن یسار. نیز ان کا ایک اور بھائی معمر بن حارث، مطلب بن ازہر اور ان کی بیوی رملہ بنت ابی عوف اور نعیم بن عبداللہ بن نہام رضی اللہ تعالی عنہم. یہ سب لوگ قریشی تھے، یعنی ابھی اسلام مکہ سے باہر نہیں نکلا، قریش میں ہی ہے، قریشی تھے اور قریش کی مختلف شاخوں سے تعلق رکھتے تھے. قریش میں بھی تو کتنے سارے قبیلے تھے نا جو یہاں پہ رہتے تھے مکہ میں. اس ابتدائی دور میں قریش کے علاوہ دوسرے قبائل سے جو لوگ اسلام لائے ان کا نام یہ ہیں: عبداللہ بن مسعود حضلی، مسعود بن ربیعہ قاری، عبداللہ بن جہش اور ان کے بھائی ابو احمد بن جہش، صہیب بن سنان رومی، عمار بن یاسر انسی اور ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ اور عامر بن فہیرہ. یہ رہتے تو یہیں پہ تھے، آپ کو پتہ ہے نا، یہ تو غلام تھے مگر ظاہر ہے قریش سے باہر کے. اوپر ذکر کی گئی خواتین کے علاوہ جن عورتوں نے اسلام کی طرف سبقت کی ان کے نام یہ ہیں: ام ایمن. ام ایمن سے کچھ یاد آیا؟ کون تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب اپنی والدہ کے ساتھ گئے تھے یا صرف گئے تھے تو ام ایمن ساتھ تھی نا. یہ کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلاتی تھی. ٹھیک ہے، اس وقت دیکھیں اب آپ لوگوں کو ریوائز کرنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ یہ ساتھ تھیں اور یہی ساتھ لے کر آئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کی لمبی عمر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وفات کے بعد یہ فوت ہوئی تھی
اور اس وقت سبحان اللہ ان کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ رو رہی تھی، تو صحابہ میں سے کوئی تھے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں، آپ صبر کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. تو کہہ رہی میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ وحی کا سلسلہ اب بند ہو گیا، اب کبھی وحی نہیں آئے گی. اللہ اکبر. تو ام ایمن برکہ حبشیہ تھی جو نبی علیہ السلام کو بچپن میں گود کھلایا کرتی تھی، اور آپ کے والد کی لونڈی تھی. حضرت عباس کی بیوی ام الفضل لبابہ الکبریٰ بنت حارث ہلالیہ اور اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم و عنہن اجمعین، ان ساروں سے اللہ راضی ہو، مردوں سے اور عورتوں سے. یہ لوگ اور ان کے ساتھ مزید جو لوگ اسلام لائے انہیں سابقین اولین کہا جاتا ہے. السابقون السابقون اولئک المقربون، یہ ہیں سابقون لوگ. دیکھیں جو سابقون ہیں نا، تلاش اور جستجو سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کو قدیم الاسلام یا سابقین الاولین کہا گیا، ان کی تعداد تقریباً 130 تک پہنچ جاتی ہے. اب ان کا مقام اور ان کا مرتبہ، کیا جو بعد میں اسلام لائے کیا ان کا ان کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہی بات ہوتی، اسی لیے ان کو سابقین کہا گیا، کیونکہ جو سبقت لے جانے، جو پہل کرنے والے، کسی بھی نیکی میں جو لوگ پہل کر جاتے ہیں نا، پہلا قدم اٹھا لیتے ہیں، ان کا جو درجہ ہوتا ہے وہ بعد میں جو دیکھا دیکھی کر ہی لیتے ہیں سارے. یا کوئی چیز جب اسٹیبلش ہو جائے، کوئی چیز جب بن جائے، قائم ہو جائے، لوگوں میں اس کا چرچا ہو جائے، وہ مشہور ہو جائے، اس کا اچھا نام ہو جائے، پھر تو ہر ایک اس کے ساتھ اٹیچ ہونے کی کوشش کرتا ہے. ہر ایک کہتا ہے کہ ہاں بگ نیم ہے تو اس کے ساتھ لگ جاؤ، ہمارا بھی شاید کوئی بات ہو جائے. ایک چھوٹی سی اگزامپل سے دیکھیں، کوئی ادارہ ہے، کوئی کمپنی ہے، کوئی اسکول ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، جب وہ شروع ہوتا ہے کتنے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ صرف پیور تھوڑے سے لوگ. اس کے بعد جب اس کا بڑا نام ہو جاتا ہے لوگوں میں، سب دنیا اس کو جاننے لگتی ہے، تب تو لوگ فخر محسوس کرتے ہیں اس کے ساتھ جڑنا. اسی طرح اسلام ہے، ایک دن اس کا کوئی نام نہیں تھا، لیکن جن لوگوں نے اس کو حق سمجھ کے مانا، ان کا مقابل کوئی نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میرے صحابہ اگر ان کے تھوڑا سا کچھ سیر، کچھ ویٹ کا بتایا تھا کہ اتنا بھی جو انہوں نے صدقہ کیا تو بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دینا تو ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو میرے صحابہ نے کیا. اس لیے کہ ہم برابری کر ہی نہیں سکتے. آج اسلام لانا آسان ہے. اس وقت اسلام دنیا کا، ورلڈ کا سیکنڈ لارجسٹ ریلیجن ہے. بہت سارے مسلمان آپ کو ملیں گے، لیکن ایک سوسائٹی میں جس میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے. اور مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مخالفت اور لوگوں سے اجنبی ہو جانا. کوئی اور ہی نہیں، کوئی لوگ آ گئے. جب لوگ آپ کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرنے لگیں گے اس کو کیا ہوگا، اس کی عقل ماری گئی ہے اور پتہ نہیں آگے کیا کیا مصیبتیں آئیں، کیا کیا خطرے آئیں. بھائی ابھی تو ٹھہر لو، دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ہمارے لوگ تو ہم ایسے سوچتے ہیں نا، ابھی دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، کوئی باتیں بعد میں کر لیں گے، دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا بنتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو جب دین کی کوئی بات آئے، کوئی حکم آئے تو فوراً لبیک کہتے ہیں. اکثر لوگ، حالانکہ ہم مسلمان ہیں پھر بھی آج ہم قرآن جب پڑھتے ہیں تو اکثریت ہم میں سے سوچتے ہیں کہ ابھی تھوڑا سکون سے، ابھی اتنی جلدی ماننے کی کیا ضرورت ہے، فوراً کیوں کر لوں. فوراً سمینا و اطاعنا کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں. اکثر لوگ ڈیلے کرتے رہتے ہیں. جب سب کر لیں گے نا تب میں کروں گی. جب وہ کر لے گا، ابھی تو اس نے بھی نہیں کیا، ابھی تو اس نے بھی نہیں کیا، ابھی تو اس نے بھی نہیں کیا. جب سب کریں گے تب میں کروں گی. کتنے لوگ ہیں جو حق کو دیکھ کے کہیں کہ ہاں اب میں کرتی ہوں، کیونکہ یہ حق ہے چاہے کوئی بھی نہ کرے. ان کا اللہ کے ہاں مقام ہے. ابو سفیان بہت بعد میں ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے بہت قربانی بھی دی، جنگوں میں لڑے، جہاد کیا، لیکن کیا ان کا وہ مقام ہو سکتا تو جو ابو بکر صدیق؟ کبھی نہیں ہو سکتا. تو ٹھیک ہے بعد میں کرنے والے بھی کر تو لیتے ہیں، لیکن اصل بات ان کی ہے. شاباش ان کے لیے جو دیکھتے ہی سنتے ہی فرسٹ اسٹیپ پہ فوراً کہیں لبیک، اللہ میں حاضر. یہ جذبہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا. لیکن ان میں سے ہر ایک کے اسلام لانے کا وقت ٹھیک ٹھیک معلوم نہیں ہو سکا. غالباً اس میں ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے کھلم کھلا اسلام کی دعوت شروع ہونے کے بعد اسلام قبول کیا.
اگلا ٹاپک ہے اہل ایمان کی عبادت اور تربیت. دیکھیں ابھی اسلام لائے ہیں، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت شروع کر دی، ٹریننگ شروع ہو رہی ہے. اور یہی حکمت تھی، یہ 3 سال جو پرائیویٹلی ایک دعویٰ ہوتا رہا تاکہ ایک جماعت، ایک ٹیم تیار ہو جائے جو واقعی دین پہ جمنے والے ہیں اور جن کی تربیت ہوئی ہوئی ہے. ایسا نہیں کہ سارے لوگوں کو، ہم سوچتے ہیں نا اکثریت کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کثرت ہوگی تو پھر کامیابی ہے. کثرت یہاں پہ نہیں دیکھی گئی. 3 سال میں انڈیویجولی جب دعویٰ کریں گے تو ظاہر ہے کم لوگ ایمان لائیں گے نا. جب آپ پبلکلی جا کے اناؤنس کریں گے، کسی ٹی وی پہ بیٹھ کے، کسی پارک میں کھڑے ہو کے مائک لے کے اناؤنس کریں گے تو زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچے گا. انہوں نے اس وقت یہ نہیں دیکھا سب کو ہم نے بتانا ہے. ساری مکہ کی اس وقت بستی تھی کتنی، کوئی ہزار لوگ ہوں گے اس میں رہتے، اتنی چھوٹی سی آبادی تھی، چھوٹی سی تو بستی تھی. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایک دن میں ہی سب کو بتا دیں. 3 سال پہلے تربیت، ان کی تربیت ہو، یہ اسٹرانگ ہو. نمبر نہیں دیکھا، کوالٹی دیکھی ہے. جیسا کہ گزر چکا ہے کہ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وہی پے در پہ آتی رہی. کہا جاتا ہے اس کے بعد سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے. اس میں اہل ایمان کو حمد اور دعا کا طریقہ بتایا گیا. دیکھ لیں سورہ فاتحہ کتنی امپورٹنٹ ہے. یہ پہلی سورت اس کے بعد نازل ہوئی. کہا جاتا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو شیطان رونے لگا. اللہ کی ہستی کی چند جامع صفات بیان کر کے اس کا ٹھیک ٹھیک تصور دیا گیا اور یہ بھی سمجھا دیا گیا ہے کہ اس دنیا میں اچھے یا برے جیسے کام کرو گے ٹھیک ویسا ہی نتیجہ اور بدلہ پاؤ گے. یہ سورت کا تھیم ہے نا. اور یہ بدلہ آگے ایک دوسری دنیا میں ملے گا. اس کے علاوہ کامیابی اور سعادت کے راستے کی پہچان بتا دی گئی. اس طرح دین حق کا سارا محاصل کا مطلب یہ کہ اس کا جو حاصل ہے، اس کا جو نچوڑ ہے، اس صورت کے چند سادے بول میں آ گیا اور حمد اور دعا کی شکل میں بندے کو اس کی تعلیم دی گئی ہے. کہا جاتا ہے کہ رسالت شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ نماز کا حکم تھا. کیا حکم آیا سب سے پہلے؟ نماز کا. اس کا مطلب آج بھی اگر کوئی اسلام کی طرف آتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس کو یہ نہیں کہنا اب سے تم جو ہے نا حجاب کرو، اب سے تم یہ کرو، فوراً ہم پہلے ان چیزوں کے پیچھے پڑے. سب سے پہلا حکم نماز، سب سے پہلے نماز سکھاؤ اس کو. جبرائیل علیہ السلام نے تشریف لا کر نماز اور وضو کا طریقہ بتایا، خود کر کے دکھایا تھا. یعنی اس کا مطلب نماز ایسے نہیں ٹیچ کی جا سکتی کہ اچھا نماز ایسے پڑھ لینا، تو کر کے دکھاؤ، دوسرے کو اس طرح سے سکھاؤ. اور صبح و شام 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو پہلے نماز کتنی تھی؟ ابھی 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے بھی گریجولی احکامات دیے نا. انسان کے اوپر 5 نمازیں پہلے دن ہی فرض ہو جاتی تو کتنا مشکل ہوتا. 2 نمازیں، صبح ایک اور ایک شام، اور وہ بھی 2 رکعت، 2 صبح پڑھ لینی اور 2 شام کو. یوں مکمل طہارت اہل ایمان کی علامت ٹھہری کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ پاک صاف رہنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وضو جو سکھا دیا. وضو کو نماز کی شرط قرار دیا گیا. سورہ فاتحہ نماز کی اصل اور حمد و تسبیح نماز کے اوراد و وظائف قرار پائے. یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو وہ نماز کی اصل جڑ ہے. اور حمد اور تسبیح نماز میں ہے، وہ نماز کے ورد ہیں، وظائف ہیں. اب نماز ہی اہل ایمان کی اصل عبادت تھی جو انہیں قائم کرنی تھی. اب جو ایک ہی تو عبادت تھی، نہ ابھی روزے کا حکم آیا ہے، نہ کوئی حج کا ہے، نہ کوئی اور ہے. ابھی صرف نماز کے اوپر فوکس کرو. اس کے لیے وہ نظروں سے دور جگہوں کا انتخاب کرتے اور کبھی کبھی وادیوں اور گھاٹیوں میں بھی چلے جاتے. دیکھو ان کے لیے نماز پڑھنا بھی کتنا مشکل تھا کہ اس کے لیے ظاہر ہے کوئی لوگ دیکھیں گے، پوچھیں گے کیا ہو رہا ہے، ان کو تھوڑی سنگن لگ گئی تو اور مصیبت دشمنی پہ آ جائیں گے. تو اس لیے وہ دور نکل جاتے تھے، کہیں چھپ کے جا کے پڑھتے تھے. آج بھی اگر کسی کو ایسے حالات پیش ہیں، کوئی ایسے خاندان میں ہے جس میں سب کافر ہیں اور وہ ایک مسلمان ہوا ہے، تو وہ بھی کہیں چھپ کے جا کے نماز پڑھے. اسی طرح بعض عورتیں کہتی ہیں کہ ان کے خامندوں کو پسند نہیں آتا ان کی لمبی لمبی نمازیں پڑھنا، تو خامند کے آنے سے پہلے پڑھ لیں، یا فوراً ان کے سامنے جانماز بچھا کے نہ کھڑی ہو جا کریں، ایک طرف ہٹ کے پڑھ لیں. اسلام کے ابتدائی دنوں میں نماز کے علاوہ کسی عبادت یا امر و نہی کا پتہ نہیں چلتا
کسی کا ثبوت نہیں ملتا کہ کوئی اور عبادت تھی یا کوئی اور حکم تھا کہ یہ کرو یہ نہیں کرو، کوئی اور چیز نہیں۔ وہی آتی تھی، توحید کے مختلف گوشوں کو بیان کرتی تھی، یعنی سب سے پہلا ایمفسائز کس پہ تھا؟ توحید۔ صحابہ کرام کو نفس کی صفائی کی ترغیب دیتی تھی۔ نفس کی صفائی کیا ہوتی ہے؟ جو خیالات نفس کے اندر جو بری چیزیں ہیں، کوئی بغض ہے، کینے ہے، غصہ ہے، حسد ہے، لالچ ہے، یعنی نفس کو پاک کرنے کی۔ آج دیکھیں سب سے پیچھے یہ چلا گیا ہے، اور کتنی ساری چیزیں ہیں جو آگے آ گئی۔ ہمارا اسلام شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ حجاب سے، اور ختم بھی حجاب پہ ہوتا ہے۔ کئی لوگوں کے لیے واقعی اسلام صرف یہ ہے، حجاب کر لیا اگر آپ نے نا تو آپ کا اسلام کمپلیٹ، اور اگر حجاب نہیں کیا تو ابھی انکمپلیٹ ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں بس یہ ٹوٹل اسلام یہی ہے۔ اتنی بڑی چیز کو ہم نے اتنا سا کر دیا۔ حجاب کے احکامات تو آئے مدینہ میں تھے، یہاں پہ تو تھے ہی نہیں۔ دیکھو سٹارٹ کیسے ہوا، نماز پہ توجہ، اپنا اندر صاف کرو، اس کو صاف کرو، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ تو وہ اور مکارم اخلاق پر ابھارتی تھی، یعنی اچھا اخلاق، اس کو اچھا اخلاق اپناؤ، اس کے اوپر، کیونکہ جو اسلام کی تبلیغ کرے گا اچھا اخلاق نہیں ہوگا تو کبھی آپ تبلیغ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اگر آپ کا اچھا اخلاق ہی نہیں، آپ سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہے گا، لوگ دور دور رہیں گے، ڈریں گے آپ سے، کس کو آپ پیغام پہنچائیں گے؟ آپ پیغام تبھی پہنچا سکتے ہیں نا جب لوگوں اپنے سے مانوس کریں، لوگ آپ کے پاس بیٹھنا پسند کریں۔ پھر دیکھیں جنت و جہنم کے حالات بیان کرتی تھی۔ یہ ہے نا آخرت کا عقیدہ پختہ کرنا، آخرت کا عقیدہ پکا کیا، اور ایسی زبردست نصیحتیں لے کر آتی تھی کہ ان کے سینے کھل جاتے تھے اور روح کو غذا ملتی تھی۔ اتنا وہ ایسے ان کو لگتا تھا کہ ہم ایک دوسری دنیا کے اندر ہیں گھوم رہے، تو ان کو شوق ہوتا تھا وحی سننے کا۔ ان کو یہ شوق لگ جاتا تھا کہ اگلی وحی کیا آئی ہے، اگلی آیات کیا اتری ہیں۔ تو جنت اور جہنم کی آیات اس وقت اترتی تھی، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ دیکھتے ہیں مکی جو صورتیں ہیں 30ویں پارے میں، سب میں کیسا زبردست انذار ہے، کیسی جنت جہنم کی باتیں ہیں، کیسا، اور ایسی نہیں کوئی احکامات ایسے نہیں ہیں یہ کرو یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ یہی سلیبس ہے جس کو ہمیں لے کے چلنا ہے جب کوئی دین کی طرف آتا ہے، اسلام کی طرف آتا ہے، یا ایون میں تو کہوں گی کہ جب ہم بورن مسلم ہیں صرف، تو ہم بھی صحیح مسلمان تو ہے نہیں، جب ہم بھی شعوری مسلمان بننے لگتے ہیں، جب آپ کسی کو قرآن کی طرف لے کر آتے ہیں، تو یہ ہیں جو پہلے چیزیں بتانے کی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے کسی کو سنا، انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا اگر میں مسلمان ہو گئی تو یہ نیل پالش نہیں لگا سکتی، اور میں تو پارلر میں کام کرتی ہوں، تو وہ کہتی ہیں کہ پھر آپ مین کا ہیئر کٹ نہیں کر سکیں گی، پھر آپ یہ تبلیغ کا طریقہ ہے؟ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس اپروچ سے آگے بڑھے جس طرح سے ہم بڑھتے ہیں؟ ہم پہلے ان کو ایسے کرتے تھے، توحید کی طرف بلاؤ، جنت جہنم کا شعور دو، نفس کی پاکیزگی کی طرف لے کر آؤ لوگوں کو۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے سے صحابہ کرام کو پاک اور صاف کرتے تھے، انہیں دلوں کی صفائی، اخلاق کی پاکیزگی، معاملات کی سچائی اور نفس کی عفت کی تربیت دیتے تھے۔ دیکھیں یہ ہم ابھی تک ان میں پیچھے ہیں، جو چیزیں سب سے آگے تھیں اس وقت۔ تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتے تھے، صحیح راستہ بتاتے تھے، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے اور اس کی رسی کو اچھی طرح تھامنے اور اس کے معاملے میں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرماتے تھے کہ یہ دین اب اپنایا تو اس میں ثابت قدمی، معاملات کو سکھایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آج صرف ایک دو بندوں کی بات نہیں ہے، ایز امہ، پوری امہ کے طور پہ آج ہم آپس میں بھی جب ہم کسی مسلمان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے، کیا آتا ہے؟ بددیانتی، فراڈ، جھوٹ، ایسا ہی ہے نا۔ اور ہم کسی غیر مسلم کی بات سوچتے ہیں تو فلاں فلاں قوم کے جو لوگ ہیں یہ بڑے ویسے جسٹ ہوتے ہیں، یہ بڑے انصاف والے ہوتے ہیں، یہ سچ بولتے ہیں۔ آج ہماری پہچان کیا بن گئی؟ جھوٹ اور فراڈ۔ وہی چیز جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تربیت کی تھی ان لوگوں کی، اسی میں ہم لیک کرتے ہیں۔ اور ثابت قدم رہنے کی، جو ہم اس میں بھی سب سے پیچھے ہیں۔ کوئی کام جوش میں شروع تو کر لیتے ہیں، اس کے بعد کیا 2-4 دن میں بس جو جوش ٹھنڈا ہو گیا، اس کے بعد بھاگ گئے۔ ثابت قدمی، جب تک ثابت قدمی نہیں ہوگی کوئی کام بھی آپ کا مکمل نہیں ہو سکتا، کوئی کام بھی آپ پوری طرح نہیں کر سکتے۔
آپ گھر کی صفائی شروع کریں، آپ کے اندر اگر ثابت قدمی نہیں ہے، 2-4 چیزیں اٹھائیں اور اس کے بعد کریں، گھر صاف ہو جائے گا کیا؟ نہیں، وہ جو پہلے کی گئی محنت ہے وہ بھی غارت، اس لیے ثابت قدمی ضروری ہے۔ یوں 3 برس گزر گئے اور صرف افراد کو دعوت دی جاتی رہی، سمجھ آئی نا، انڈیویجولی 1 to 1 دعوت دی گئی، مجلسوں اور محفلوں میں کہیں اعلانیہ تبلیغ نہیں کی گئی۔ کیا ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ہم اب جہاں جائیں، اب ہمارا تو یہ ہوتا ہے ہم جوش میں اتنے آ جاتے ہیں نا، پھر ہوش ہی کھو دیتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی نئی بھی بات کرنی ہوتی، لیکن آج میں نے چونکہ یہ بات سن لی ہے، اب چاہے کسی کا کوئی بھی لیول ہے دین کا، میں نے اب اس کو بتا کے چھوڑنی، تو وہ نہیں، حکمت کے ساتھ، حکمت۔ لیکن قریش کو اس کا علم ہو گیا اور بعض نے اس پر نکیر بھی کی۔ نکیر کا مطلب کیا؟ نفرت کا اظہار نا ان کو۔ بعض اہل ایمان پر کچھ زیادتیاں کی گئیں، لیکن عمومی طور پر قریش نے اب تک اسے کوئی اہمیت نہیں دی، لیکن انہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا، انہوں نے کہا بس ایسے چلو یہ کر رہے ہیں، کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت سے پہلے بھی کچھ لوگوں کا ذکر آتا ہے، جیسے ورقہ بن نوفل بھی ون آف دیم ہے، اور بھی کچھ لوگوں کا ذکر آتا ہے جو کہ توحید والے تھے، اور وہ لوگوں کو کہتے رہتے تھے کہ تم کیوں بت پرستی کرتے ہو، دیکھو ایک اللہ پہ ایمان لاؤ، ایک خدا ہے۔ کئی ان میں عیسائی ہو گئے تھے لیکن توحید پہ تھے، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایسا ہی سوچا کہ یہ بھی اسی طرح کا کوئی جوش ہے، خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ ابھی پبلکلی کسی کو کچھ نہیں کہا گیا تھا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے دین سے کوئی تعرض نہیں کیا، یعنی کوئی اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، کوئی کرٹیسائز نہیں ان کے دین کو کیا اس وقت تک۔ 3 سال گزر گئے ہیں، 1 or 2 days نہیں، یہ کم لوگوں کو پتا ہے کہ 3 سال تک کیسے تبلیغ کی گئی، اور نہ ان کے معبودوں کے بارے میں کوئی بات کی گئی، کوئی بات نہیں کہی گئی، کوئی نیگیٹو بات نہیں کہی گئی۔ تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ تھوڑا سا کلاس میں ڈیلے ہوا تھا۔ اسلام کی اعلانیہ تبلیغ، قرابت داروں میں تبلیغ۔ جب اکا دکا افراد کو خاموشی سے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 3 برس گزر گئے، قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یوں اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کے لیے حالات میں تھوڑی سی گنجائش ہو چلی، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب یہ آیات اتری سورہ شعراء کی کہ اب آپ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ، اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو اب ڈرائیں، پھر جو ایمان لائیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں ان کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھیں، ان کے لیے ہے نبی آپ بالکل نرم ہو جائیں، اور جو آپ کی بات نہ مانے ان سے آپ اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیں، یعنی اب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ان کو منانا۔ یہ نہیں مطلب کہ آپ بس ان سے کٹ آف بائیک آؤٹ کر دیں، ایسی بات نہیں، مطلب ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں۔ اس حکم پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سب سے نزدیکی قرابت داروں یعنی بنو ہاشم کو اکٹھا کیا، یہ سب سے کلوز ریلیٹیوز تھے، تو سب سے پہلے یعنی اب تھا نا انذر عشیرہ کا، تو اس کے اندر عشیرہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارا قریشی ایک رشتہ داری تو بنتی تھی نا، پیچھے جا کے کہاں پہ یہ لینیج میں کدھر جا کے یہ ایک ہو جاتے تھے۔ قریش کس کے کہاں سے آیا تھا یہ لفظ، کس کا نام تھا؟ فہر، بالکل فہر کا لقب تھا نا قریش۔ قریش کا مطلب کیا ہے؟ ویل مچھلی، تو ویل مچھلی ہے اس کا مطلب۔ اچھا، اب ان کے آگے یہ سب ٹرائبز تھی، سب ٹرائبز میں بھی بنو ہاشم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، اور باقی جو ٹرائبز تھیں وہ رشتہ داری دور پار کی تو نکلتی ہے، لیکن کلوزسٹ بنو ہاشم ہے۔ ان کے ساتھ بنو مطلب کے بھی کچھ آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کی وحدانیت کی شہادت دی، پھر بڑے اچھے انداز میں ان کے لیے اپنے اخلاص کا اظہار کیا، اور اللہ وحدہ لا شریک کی قسم کھا کے بتایا کہ میں تمہارے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ اے علی آپ کھانے کا انتظام کریں، اور اس کے اندر کھانے کے انتظام میں تھوڑا سا ہی کھانا تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا کہ وہ تقریباً ایک سمجھ لیں بکری کا ایک شانہ یا ایک ران تھی، اور وہ ساروں کو پوری آ گئی، تقریباً وہ 40 کے قریب لوگ تھے، تو ان 40 آدمیوں پہ اتنا تھوڑا کھانا پورا آ گیا، اور ایک پیالہ تھا جس میں سوپ تھا جو سب نے پیا،
اور ایسے لگ رہا تھا سب نے ایک ایک پیالہ پورا پیا. یہ معجزہ ہوا. اور اس دعوت میں یہ ہوا کہ ابو لہب اس کو تھوڑا سا تو اندازہ تھا کہ ہو کیا رہا ہے, تھوڑی سنگن ادھر ادھر سے تو ملتی رہتی تھی نا, تو اس کو یہ لگا کہ آج مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈسکلوز کریں گے کوئی بات, کچھ بات کہنے والے ہیں. تو وہ پہلے ہی بس یوں ہی کھانا ختم ہوا اس نے فوراً اٹھ کے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں, مجھے جلدی ہے, تو اس لیے وہ چلا گیا. اور جب یہ ہوا تو باقی بھی جیسے لوگ کہتے ہیں, وہ ایک بڑا تھا, چچا تھا, تو باقی بھی لوگ اٹھ کے جانے شروع ہو گئے, ہمیں بھی کوئی کام ہے, ہر ایک پھر چل پڑتا ہے. وہ سارا جو جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی وہ تو مقصد ہی ختم ہو گیا, کیونکہ لوگ جانے شروع ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعوت رکھی, اور اس دعوت میں ابھی کھانا ختم نہیں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی, اور ان الحمد نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ, اس طرح سے جب شروع کی ہے بات کو, اس طرح سے وہ لوگ کبھی بات شروع نہیں کرتے تھے, ان کے ہاں یہ طریقہ نہیں تھا کوئی بھی بات شروع کرنے کا, خطبہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بنو عبد المطلب, میں کسی عرب کو نہیں جانتا جو مجھ سے پہلے آیا ہو اور اس سے بہتر پیغام لایا ہو جو میں تمہاری طرف لایا ہوں. میں تمہاری طرف وہ دین لے کر آیا ہوں کہ جس میں دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے. تو یہ یہاں پہ بھی بات کی گئی کہ خصوصاً تمہارے لیے اور سب انسانوں کے لیے جنرلی اللہ کا رسول ہوں, اور اللہ کی قسم تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو, پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو. اتنی قریب موت, اور اتنی ہی جسٹ جیسے ہم سوتے ہیں تو اٹس جسٹ دیئر نا, تو یعنی اتنی قریب ہے موت اور اتنی آسان ہے. اور دوبارہ اللہ کے لیے اٹھانا تمہیں ایسے ہی ہے جیسے تم نیند سے جاگتے ہو. تو کیا مشکل ہے یہ چیز, اتنی کلوز ہے. اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا, اور بھلائی کا بدلہ بھلائی اور برائی کا بدلہ برائی دیا جائے گا. پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی حکمتیں سکھائے کہ ہم اس طرح سے لوگوں کو ایڈریس کر سکیں کہ دیکھو کس بات کو بتائے. واقعی ایسی بات ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کتنا جذباتی ایک یعنی تقریر ہے, اور اس میں فیکٹس ہیں, کوئی ملمہ سازی نہیں ہے کہ نہیں تم بھی ٹھیک ہو اور تم بھی ٹھیک ہو, تمہارا بھی ٹھیک ہے لیکن پھر بھی یہ ٹھیک زیادہ نہیں. جو حق ہے اس کو بیان کر دیا. کتنے سادے الفاظ ہیں لیکن کتنے دل میں اترنے والے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی, صرف آپ کے چچا ابو لہب. ابو لہب کا اصل نام کیا تھا؟ عبد العزیٰ. عبد العزیٰ تھا اس کا اصل نام, لیکن ابو لہب کیوں ہے؟ اس کے گال بہت سرخ ایسے ہوتے تھے جیسے انگارے ہیں. تو اس نے کہا اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھا ہو جائیں. یعنی جیسے انسان کو کوئی بچہ بگڑ جاتا ہے نا, تو کہتے ہیں بجائے ساری دنیا کچھ بولے ابھی اس کا ہاتھ پکڑ لو, ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے. اب تھوڑا سا ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے ٹرائبل سسٹم کی. ٹرائبس میں کبھی بھی وہ اپنے بندے پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے, نیور. یہ ان کے لیے ذلت ہوتی تھی کہ ہم اپنے بندے کو ماریں, اور اپنے بندے کو کسی کے حوالے کریں تو وہ تو اور بھی ذلت کی بات ہے. اور اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے, کیونکہ سارا عرب تمہارے خلاف ہو جائے گا. مگر آپ کے چچا ابو طالب نے کہا تمہیں جو حکم ملا اسے کر گزرو. سبحان اللہ. چچا ابو طالب نے اس وقت بھی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں جو حکم ملا تم کرو. واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت اور تمہارا بچاؤ کرتا رہوں گا, البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں. اللہ اکبر. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیکسٹ ٹائم بتاؤں گی, وقت چونکہ ختم ہو گیا, کہ عبد المطلب نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا, کس قدر مشکل حالات میں. ابو طالب نے کیسے سپورٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مشکل حالات میں کہ کسی بھی انسان کے لیے شاید کھڑے ہونا مشکل ہو. ان حالات میں انہوں نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا, کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے تھے. لیکن اس میں کیا حکمت ہے کہ اتنا کام, اس میں اتنی بڑی حکمت ہے, اس میں اتنی بڑی حکمت ہے. انسان سوچتا ہے کہ اگر وہ بھی مسلمان ہو جاتے, آپ سب یہ بتائیں کہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کر سکتے تھے؟ تو 1 منٹ سے پہلے سرداری سے
الگ کر دیے جاتے. تو سرداری ختم ہو جاتی. ہاں اس سب ٹرائب جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا اس کے جو ہر ایک یعنی سب ٹرائب کے ٹاپ پہ ایک سردار ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو بنو ہاشم کے ٹاپ پہ جو سردار تھے وہ یہ تھے. وہاں پہ کوئی کنگڈم تو تھی نہیں, کوئی بادشاہ تو تھی نہیں. تو یعنی سب ٹرائبس کے بھی ایک قریش ہے نا, تو وہ بڑی ایک سمجھ لیں پول ہے, اس کے اندر سارے سب ٹرائبس ہیں. ان میں ایک بنو ہاشم ہے جس کے سردار ابو طالب ہیں. اور کوئی بھی لیونگ سردار کو جو صحت کے ساتھ ہے اس کو ہٹایا نہیں جاتا تھا. یہ بھی بہت بڑی ذلت کی بات ہوتی تھی, کبھی بھی نہیں وہ ہٹاتے. تو کیا وہ اگر مسلمان ہوتے تو کیا وہ سردار رہتے؟ سردار ہی نہیں رہتے. اور اگر سردار نہیں رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیسے کرتے؟ اور آپ آگے دیکھیں گے کہ انہوں نے کتنی انسیڈنٹس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا. ایون آپ شیب ابی طالب میں بھی آپ دیکھتے ہیں سب مسلمان تھے وہاں پہ سوائے ایک مشرک کے, اور وہ ابو طالب ہیں. وہ بھی ساتھ گئے, حالانکہ ان کے جانے کا تو کوئی نہیں تھا, وہ بھی ساتھ گئے کیونکہ پورے ان لوگوں کا بائیک آؤٹ کیا. ہم جب تو اس تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 چچا ہیں جن کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے, حضرت حمزہ, حضرت عباس, ابو طالب اور ابو لہب. ٹھیک ہے. 2 ہیں جو ایمان نہیں لے کر آئے اور 2 ہیں جو ایمان لے کر آئے. جو 2 ایمان لے کر آئے ان میں بھی ٹاپ پہ کون ہے؟ حمزہ اسد اللہ سید الشہداء. جو ان کا مقام ہے نا وہ حضرت عباس کا بھی نہیں ہے. حضرت عباس ٹھیک ہے وہ ایمان والے تھے, بہت ان کا بلند مرتبہ ہے, لیکن جو حضرت حمزہ کا ہے وہ ان کا نہیں ہو سکتا. حضرت حمزہ کے بھی اسلام لانے کی میں انشاءاللہ آپ کو بات بتاؤں گی. اور ان 2 میں دونوں مشرک رہے, لیکن ایک ابو لہب ہے جو جہنم میں سب سے نیچے اور جس کے اوپر سورت اتر گئی, اور ایک ابو طالب ہے رہے وہ بھی مشرک, لیکن تمام جہنمیوں میں جس کو سب سے کم عذاب ہوگا نا, سب سے ہلکا عذاب, وہ ابو طالب ہے. حضرت عباس نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ انہوں نے آپ کی اتنی حمایت کی, کیا ان کو اس کا کوئی فائدہ ملے گا؟ اتنا انہوں نے آپ کو فائدہ پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, میری دعا کی وجہ سے ان کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ملے گا کہ وہ جہنم کے آؤٹ اسکرٹس میں ہوں گے, ورنہ اگر میری یہ دعا نہ ہوتی تو جہنم کے اندر بیچ میں ہوتے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشرکین بھی جو کافر بھی ہیں نا سب ایک جیسے نہیں ہوتے. کسی کو اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیتا ہے وہ اسلام کا سپورٹر بن جاتا ہے چاہے وہ ایمان نہ لے کر آئے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کئی جرنلسٹ ایسے ہیں اسلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اسلام کی حمایت میں لکھتے ہیں. کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ غلط ہے. اور کئی ہیں جو بہت خلاف ہوتے ہیں. تو مشرکوں میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہوں گے, مومنوں میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہوں گے. حضرت حمزہ کو سید الشہداء کیوں کہتے ہیں؟ جو ان کی شہادت کا واقعہ ہوا اور جس طرح سے ان کے ساتھ جو ان کا مسئلہ جس طرح سے کیا گیا, وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کا جنازہ بھی رکھا تھا تو احد کے جتنے شہداء تھے سب کے جنازے رکھے جاتے تھے, ان کا نہیں اٹھایا گیا. ان کی نماز جنازہ بار بار پڑھی جاتی رہی. سب کے ایک ایک آتا تھا, اس کا جنازہ پڑھا جاتا تھا, ان کا وہیں رہتا تھا. تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. میں کر کے تو اگلا بھی ٹاپک سوچ کے آئی تھی, لیکن وقت چونکہ ختم ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم آپ لوگوں سے درخواست ہے پلیز نیکسٹ ٹائم ریڈ کر کے آئیں, کسی تک یہ پہنچا کے آئیں. میں تو نہیں کہتی آپ کو ریڈ کر کے آئیں, میں آپ کو یہ ہوم ورک دیتی ہوں نیکسٹ ٹائم کا, کسی تک جتنا آپ نے ابھی تک پڑھا ہے کسی تک پہنچا کے آئیں ضرور. میں پوچھوں گی آپ سے کہ آپ نے کس تک پہنچایا, کسی کو ضرور پکڑیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پڑھیں سب مل کے.